یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے خداوند کے بابرکت عظیم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 20 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ اسے تو یہاں پر لکھا ہے جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آیا تو خادم ہمارے گھر میں ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن خداوند کہہ رہا ہے خادم نہیں، میں آیا ہوں۔ خادم نہیں، میں آیا ہوں، یعنی جس نے میرے بھیجے ہوئے کو قبول کر لیا اس نے مجھے قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے یاد رکھیے میری بہنوں بھائیوں، خدا کے خادموں کے اندر خدا ہوتا ہے۔ اگر ہوں خادم، خدا کو اپنے دل میں رکھنے والے خادم ہوں، خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے خادم ہوں، روح سے بھرے خادم ہوں، خدا کو پیار کرنے والے خادم ہوں، خدا کے ساتھ روح اور سچائی کے ساتھ چلنے والے خادم ہوں، جس نے میرے خادم کو قبول کر لیا اس نے مجھے قبول کر لیا۔ تو بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جب پادری صاحبان کو دروازے پر نوک کرتے ہوئے سنتے اندر سے کہ پادری صاحب آئے اور کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا بچوں ان سے کہو گھر کوئی نہیں ہے، یا کل آ جانا یا پرسوں آ جانا، ہم اکیلے گھر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے جس نے خدا کے خادم کو قبول نہیں کیا اس نے خدا کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جو تمہیں قبول نہ کرے اس گھر سے واپس جاتے ہوئے اپنے پاؤں کی گرد جاڑ دینا اس دروازے کے پاس۔ وہ مٹی آخری دن، آپ کے پاؤں کی مٹی آخری دن ان پر گواہی دے گی اس نے خدا کو قبول نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے خدا کے خادموں کے ساتھ، خدا کے خادموں کے اندر خدا آتا ہے۔ خدا کے خادموں کی عزت کیجیے۔ اور لکھا ہے جو میرے خادم کو صرف ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہی پلا دے گا میں اسے اجر دوں گا، صلہ دوں گا، اس نیکی کا صلہ دوں گا، میں اسے برکت دوں گا، آنے والی مصیبتیں اسے ٹل جائیں گی، اس کے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کی بیماریاں جاتی رہیں گی، اس کی پریشانیاں جاتی رہیں گی، جو میرے خادم کو سچے دل سے قبول کرے۔ یاد رکھیے جب ایلیا ایک بیوہ کے پاس جاتا ہے تو اس بیوہ کے گھر میں صرف ایک مٹھی بھر آٹا ہوتا ہے، اور ایلیا کہتا ہے کہ پہلے مجھے ایک روٹی بنا کر دے۔ اس نے کہا اے میرے خدا، اے مرد خدا، ہمارے پاس صرف ایک مٹھی بھر آٹا ہے، میں اور میرے بیٹے نے کھانا اور ہم نے مر جانا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ تم پہلے مجھے بنا کے دے۔ کیوں؟ اس لیے بہنوں بھائیوں کہ جب اس نے خدا کے خادم کی خدمت کرنی تھی، اس نے خدا کے خادم کی نہیں، خدا کی خدمت کرنی تھی اس عورت نے، جس نے خدا کو آنر دے دی، جس نے خدا کو عزت دے دی، خدا کو خوش کر دیا، وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ اس لیے خادم کوئی بھی ہے، وہ خادم آپ کے گھر میں آتا ہے، وزٹ کے لیے آتا ہے، اس کو اپنے گھر میں اتاریں۔ جس طرح زکریا نے یسوع کو اپنے گھر میں لے گیا خوشی سے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یاد رکھیے جو خدا کے خدمت گزاروں کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اس گھر میں نجات آ جاتی ہے، بحالی آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، ابلیس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور رزق کی کمی جاتی رہتی ہے، کاروبار کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے خادم کوئی بھی ہو دل کی گہرائیوں سے اس کی عزت کریں، ان کی اتنی عزت کریں کہ خدا آپ سے خوش ہو جائے، خدا آپ کے رکے تھمے کاموں کو بحال کر دے۔ یاد رکھیے بہنوں بھائیوں، سرفرازی اسی میں ہے کہ ہم خادموں کی عزت کریں، کھانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر
پانی کے طور پر ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کریں۔ کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ گرمی کے دنوں میں خادم دور دراز سے چل کر آتے ہیں اور ہم گھر کا دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ اتنا نہیں کہتے کہ ہم اخلاق خادم کو پانی ہی پلا دیں، یا گھر میں کسی وقت ہم ان کو بلا تو لیتے ہیں، ٹوٹے دل سے ٹوٹے منہ سے ان کو ویلکم کر لیتے کہ آ جائیں، اور ہم ان کو پانی تک نہیں پوچھتے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کی ہدیے کے طور پر عزت نہیں کرتے، اور جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو روح اور سائز سے خدمت کر رہے ہیں، اس بات کو اپنے اوپر اٹینشن نہیں دیتے کسی بات کی۔ اور یاد رکھیے، جب ہم خدا کے خادم کی عزت نہیں کی تو اس سے خدا خوش نہیں ہوگا۔ خادم تو خوش ہو کے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے میری عزت نہیں کی، اس بات کا وہ کوئی ایسا برا محسوس نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ اپنی برکت کو کھوئیں گے، آپ اپنی برکت کو گوا لیں گے، خدا کے روح کو رنجیدہ کریں گے، خدا کے روح کو آپ سے بلیسنگ نہیں ملے گی۔ اس لیے خادموں کی آنر کریں، عزت کریں، ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ دور دراز سے ہمارے پاس خادمین آتے ہیں، ہمیں ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے، جو میرے خادم کی سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، جو میرے خادموں کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جس نے میرے خادم کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ یاد رکھیے، جب ایک شاگرد ہوتا ہے اسے ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں استاد بنوں، میں ایک اچھا کاریگر بنوں۔ پہلے ہم اچھے شاگرد بنیں گے، پھر ہی ہم استاد بنیں گے۔ جب ہم کہیں کہ ہم ڈائریکٹ استاد بن جائیں، سارا کچھ ہمیں آ جائے، ہم کلام کے عالم ہو جائیں، کلام کی علمیت ہمیں بہت زیادہ آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ خادموں کی عزت کرنے سے، خادموں کی تابعداری کرنے سے، خادموں کے شاگرد بننے سے سب کچھ ملتا ہے۔ جب ان کو اپنے استادوں کو ہم استاد نہیں سمجھیں گے، محض منہ سے ان کی عزت کریں گے، منہ سے ان کو استاد کہیں گے، دل سے جب ہم ان کو استاد مانیں گے، پھر خدا اس کے دل کو نرم کرے گا، پھر خدا اس کے دل میں الہامی کلام آپ کے لیے ڈالے گا، پھر خدا مکاشفات اس پر نازل کرے گا، اور وہ خادم آپ کی آنر کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے، پھر آپ سرفراز ہوں گے۔ یسوع مسیح نے کہا، جاؤ ساری قوموں کے لوگوں میں جا کر منادی کرو، ان کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح کو اس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یعنی یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں شاگرد بناؤ۔ جب تک ہم شاگرد نہیں بنیں گے، ہم استاد نہیں بن سکتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بنا وجہ ہی بن استاد کے استاد بنے ہوئے ہیں۔ بن استاد کے استاد کوئی نہیں بن سکتا۔ شاگردی کرنی پڑتی ہے، خادموں کی آنر کرنی پڑتی ہے، تابعداری کرنی پڑتی ہے، دل کی گہرائی سے ان سے سیکھنا چاہیے، اپنے استاد کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اتنی آنر کرنی چاہیے کہ اس کا دل خوشی سے آپ کو سب کچھ عطا کر دے۔ عطا سے مراد آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے لیے روزے رکھے، آپ کو بائبل سٹڈی دے۔ بہت سارے خادمین ایسے ہی بہت ساری کلیسیوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جب دروازوں پہ جاتے ہیں منادی کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں جی ہمارے پاسٹر صاحب یعنی کہ ہمارے پاسٹر صاحب آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں عبادت ہوتی ہے، ہم خود پادری، ہم خود واگو ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں آلریڈی کوئی دوسرے پاسٹر صاحب آ رہے ہیں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے، ہر خادم کو مختلف برکات ملی ہوتی ہے، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے 9 نعمتیں ہیں۔ کسی کو شفا دینے کی قدرت ہوتی ہے، کسی کو موعظوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، کسی کو طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، شفا کی توفیق ہوتی ہے، حکمت، علم کا کلام ہوتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہیں مختلف خادموں کو ملی ہوتی ہیں۔ جب ہم مختلف خادموں سے دعا کروائیں گے، مختلف خادموں سے میسج سنیں گے، مختلف خادموں سے کہیں گے ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرو، تو یاد رکھیے مختلف خادموں سے
مختلف برکات ملے گی، آپ کو رزق کی برکت ملے گی، آپ کو کاروبار کی برکت ملے گی، آپ کو اولاد کی برکت ملے گی۔ بہت سارے ایسے اس دنیا میں خادمین ہیں جن کو شفا کی نعمت نہیں ہے، جن کو شفا کی نعمت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے خادمین ہیں جن کو شفا کی نعمت ہے۔ میں بھی شاید جو ہمارے مقامی پادری ہیں، مقامی پاسبان ہیں جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے، اس کے پاس شفا کی نعمت نہیں ہے، اس کے پاس حکمت اور علمیت کا کلام نہیں ہے۔ دوسرے خادمین جب آئیں گے ان کے ذریعے سے ہمیں شفا کی نعمت ملے گی۔ بہت سارے ایسے خادمین ہیں جن کو بدروحوں پہ اختیار ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے خادمین ہیں جن کو بدروحوں پہ اختیار نہیں ہوتا۔ جب ایسے خادمین دعا کرتے ہیں بدروح کے اس کے لیے تو بدروہیں نہیں نکلتی۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے ہر شاگرد سے کہا، ہر مناد سے کہا، ہر چنے ہوئے خادم سے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس خدا کے حکم کو لے کر خادمین نکلے ہوتے ہیں منادی کرنے کے لیے، کوئی شہروں سے، گاؤں سے، دور دراز، کوئی لاہور سے باہر سے بھی خادمین آئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ غیر شخص ہے، یاد رکھیے اس شخص کو نہ دیکھیے، اس کلام کو دیکھیے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے خاتم کو نہیں، اس کلام کو قبول کرنا ہے، خاتم کو نہیں، خدا کو قبول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا کا کلام کا آج پڑھنا یہ ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں، میں سچ کہتا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں تم سے، جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی آ جائے، یہ نہ کہیں کہ ہمارا پادری پول ہم سے اعتراض کرے گا، ہمارا پاسٹر صاحبان ہمیں ڈانٹے گا کہ آپ نے میرے علاوہ کیوں کسی کو بلایا۔ نہیں بہنوں بھائیوں، ہم بھی پادری ہیں، ہم بھی خادمین ہیں، ہمارے گھروں تک کوئی بھی خادم آ جائے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ حالانکہ میں پادری ہوں، ہمارے گھروں میں مختلف خادمین آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیا ہو پاس صاحب، آپ خدا کے حکم کو لے کے آئے ہو، خدا کا کلام سنانے آئے ہو، کسی پادری نے ہمیں اپنی جیب میں ڈال کر نہیں لے جانا، یا ہم نے اس پادری کو یہ نہیں کہنا کہ بھی آج کے بعد آپ ہمارے پادری ہو، دوسرا کوئی نہیں۔ آئیں، اس کو ویلکم کریں، اس کی عزت کریں، لیکن اپنے خادم کے ساتھ، اپنے مقامی پادری صاحبان کے ساتھ وفادار رہیں، ان کے ساتھ رہیں، لیکن آئے ہوئے خادم کی بھی ضرور عزت کریں۔ جو میرے بھیجے قبول کرے گا وہ مجھے قبول کرے گا۔ مختلف برکات لے کر روح کے پھلوں سے بھرے خادمین آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اپنے اوپر عذاب کو لیں گے، آپ خدا کے پاک روح کو ناراض کر دیں گے، خدا کے پاک روح کا دل آپ سے ٹوٹ جائے گا، خدا کا روح القدس چلا جائے گا آپ سے کہ میں نے جس خادم کو اپنا کلام دے کر اس کی برکتوں کے لیے، اس کے گھرانے کی خوشحالی کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے اس کو قبول نہ کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو بائبل کا قسم کیا ہے، یسوع جب اپنے شہر میں گیا یروشلم میں، تو وہاں پہ یسوع نے بہت کم معجزات دکھائے۔ کس وقت ہم اپنے خادموں کو، اپنے محلے کے، اپنی بستی کے، اپنے گھروں میں جو ہمارے خادم ہوتے ہیں، ہم انہیں عزت نہیں دیتے۔ خادم گھر کا ہو، باہر کا ہو، بستی کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی خوب عزت کریں، پھر آپ دیکھیں گے آسمان آپ پر برکتوں کا کھل جائے گا، پھر آپ خوشیاں پائیں گے، زور پائیں گے، ہیلنگ پاور پائیں گے۔ وہ برکات جو آپ کو کبھی نہیں ملی، وہ برکات آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ اپنے خادموں کی عزت کریں، کوئی بھی خادم ہو۔ باہر آپ کو خادم کو ملتا ہے، روڈ پہ جاتے، باہر کسی علاقے میں آپ جاتے ہیں، کسی شادی پہ آپ چلے جاتے ہیں، کسی خوشی کا بھی چلے، اگر کسی خادم کو دیکھتے ہیں، اگر وہ آپ کو واقعی خدا کا خادم نظر آ رہا ہے تو اس کی بہت عزت کریں، بہت رسپیکٹ کریں، اس کو ہر طرح سے آنر دیں، ہر طرح سے اس کی مدد اور سپورٹ کریں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں کہ بھائی صاحب آپ کی زندگی کے حالات کیسے جا رہے ہیں، میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکتی یا کر سکتا، میں آپ کے لیے بھائی صاحب دعا تو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ یاد رکھیے، خادموں کی زندگی ایک کٹھن زندگی ہے، مشکلات بھری زندگی ہے۔ وہ مشکلات کے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور تنگ دروازہ سے جو گزر رہے ہوتے ہیں خادم، سکڑا راستہ جو ہوتا ہے، مشکلات، بدروہیں، شیطان، مشکلات، بیماریاں، دکھ تکلیفیں سے بھرے ہوتے ہیں۔ بڑے سے مراد یعنی کہ بدروہوں نے، تسیروں نے ان کو گھیرا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے اس کو گمراہ کر لیں، اس کو گرا دیں۔ آپ کی دعاؤں کی خادموں کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک
جنگ کے میدان میں ہیں، وہ ایک لڑائی کے میدان میں، ان کی فائٹ، ان کی لڑائی جو ہے، کشتی جو ہے شیطان کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس لیے خادموں کی ہر طرح سے مدد کریں، کسی طرح سے مدد نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا اور روزہ رکھیں کہ خدا اپنے خادم کو اس کشتی میں، اس لڑائی میں فتح دینا۔ اگر خادم سے کوئی جانے انجانے مسٹیکس ہو جاتی ہے، وہ غلطی خطا ہو جاتی ہے کشتی میں لڑتے ہوئے، یہ نہیں کہ ایک اچھا ریسلر ہے، ایک اچھا پہلوان ہے، وہی گرائے گا، وہی مارے گا، لیکن کشتی میں مار بھی پڑ جاتی ہے، گر بھی جاتا ہے ریسلر، لیکن اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اٹھانا ہے ہم نے، اس کو یہ نہیں کہنا کہ بس گر گیا ہم بھی اس کو گرائیں، شیطان نے اس کو گرا دیا ہم اس کو اور گرائیں، اس کو اور عزت کو خراب کریں، اس کو سنبھالیں، اٹھائیں، صاحب اٹھیں، کوئی بات نہیں، چلیں۔ آج بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھانے والے بن جاتے ہیں، پادری صاحب نے جھوٹ بول دیا، وہ پادری صاحب نے جھگڑا کر دیا، ہو جاتا ہے، انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، انسان، پادری انسان ہے، خدا نہیں ہے، کوئی پاک فرشتہ نہیں ہے کہ اسے غلطی خطا نہ ہو۔ اس کی آنر کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، روزے رکھیں، آنسو بہائیں خاتموں کے لیے، پھر دیکھیں آسمان کی ساری برکتیں، روح القدس کے پھل، 9 کی 9 نعمتوں سے آپ بھر جائیں گے، اور خدا آپ کے دل کی آس مراد کو پورا کرے گا۔ آج کا میسیج یہ ہے، دیکھا جس نے میرے خادم کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا۔ کسی وقت ایسی ہم کسی وقت منہ سے قبول کرتے ہیں، اس نے کہا یہ امت ہونٹوں سے تو میری عزت کرتی ہے مگر دل ان کے مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پر سے۔ اس وقت منہ سے ہم عزت دیتے ہیں اور دل سے عزت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، خادموں کی عزت کرنے میں سرفرازی اور برکات ہے۔ خادموں کے اندر خدا ہوتا ہے۔ آمین۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور سنیں گے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند نشوں کے خدا، شکر گزاری کرتا ہوں اس پیارے کلام کے لیے، جو کلام کا بیج میں نے بو دیا ہے زندگیوں میں، 30 گنا نہیں، 60 گنا بلکہ پورا 100 گنا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں اس چینل کے چیئرمین بھائی جید خوشی صاحب کے لیے، جس کا یہ چینل ہے، خدا ان کو برکت دے، اس چینل کو بڑھا، خدا ان کے خاندان پر تیری برکت ہو، فیملی پر تیری برکت ہو، اس چینل کو بہت سرفراز کر، خدا جید صاحب کی ہر دل کی آس مراد کو پورا کر، اور اپنے بندہ کو خوشی دے۔ یہ چینل خدا کامیاب ہو، پھیل جائے، بہت بڑھے، اور تیری برکات نازل ہوتی رہے۔ یہ کلام میرا ایمان ہے سب کے لیے باعث برکت بنے گا۔ یسوع ہمیں ہر خاتم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم سرفراز ہوں، وہ برکتیں پالیں خاتموں کی عزت کرنے سے جو آج سے پہلے میں نہیں ملی۔ سب کی مدد کر، سب کو خوشیاں دے۔ اس چینل پہ جتنے لوگوں نے کلام سنا ہے، میں سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ جو سن رہے ہیں ان کی ہر خوشی کو بحال کر، ہر خداوند ان کے دل کی آس مراد کو پورا کر، تاکہ تجھ سے لپٹے رہیں، ان کی مدد کر، ابلیس پر ان کو فتح بنا۔ ان کے گرانوں پر جو سن رہے ہیں، ان کے گرانوں پر، ان کے خاندانوں پر تیری برکتیں اب سے ابد تک ہوتی رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جس طرح آسمان پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح قصور معاف کرتے ہیں تو قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ لال باپ، بیٹا، روح القدس کا ہو، جیسے بتاؤں تھا پر ہمیشہ خدا تیرا فضل سننے والوں پر، اور اس چینل کے چیئرمین بھائی شیر خوشی پر تیری برکات اب سے اب تک ہوتی رہی، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔